أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن بيت عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. 1447 ہجری کے ایام شہادت فاطمیہ کی دوسری مشہور روایت کے مطابق 5 روزہ مجالس کے سلسلے کی آج یہ تیسری گفتگو ہے. اور جیسا کہ ہر جگہ مجالس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مجلسیں آگے بڑھتی ہیں تو جو مجلسیں پڑھی جا چکی ہوتی ہیں اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی شک، کوئی سوال، کوئی کنفیوژن، اور پھر وہ لوگ اپنے سوالات کرتے ہیں. ہر ایک کا جواب دینے کا موقع تو نہیں ملتا ہے، لیکن ایک آدھ سوال کا جواب اور ایک آدھ کوئی میری جانب سے گزارش آپ تک پہنچا دی جاتی. آج بھی شروع میں ایک کسی کا کامنٹ آیا تھا، اس کے حوالے سے بات ہے، کسی کا سوال تھا، اس کے حوالے سے بات ہے. جو سوال تھا یہ تو آج کل کے ماحول میں ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن اس کو میں فی الحال موضوع نہیں بنا رہا ہوں. سوال کا مختصر جواب دوں گا، لیکن پہلے ایک گزارش. بعض لوگ بات سنتے ہیں اور اثر لیتے ہیں. اکثر لوگ جملہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 کان بنائے اسی لیے ہیں کہ ایک کان سے بات سنی جائے تو دوسرے کان سے بات نکال دی جائے. لیکن جو لوگ اثر لیتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم 3-4 دن تو اثر رہنا چاہیے. میں نے پہلی مجلس میں گزارش کی تھی کہ مجمع آگے نہ بیٹھے، میرے لیے ذرا سی زحمت ہوگی. کل لوگوں نے عمل کیا، آج پھر اتنے قریب ہیں بچے بھی اور بڑے بھی اسٹیج کے کہ ذرا سی میرے لیے پریشانی ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ کم سے کم آنے والے کل کی مجلس میں خیال کیجیے گا. شاید پرسوں شہادت کی وجہ سے مجمع اتنا زیادہ ہو کہ آپ حضرات سے خود ہی مجھے کہنا پڑے، لیکن اگر میں نہ کہوں تو ذرا سا مجھے بھی ذرا مجلس پڑھنے میں آسانی رہے. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف ہے، تکلیف برداشت کرنا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کے تعاون سے اس تکلیف سے بچا جائے تو کیا حرج. اچھا، یہ تو ایک گزارش تھی جو میں نے پہلے دن کہی، دوسرے دن عمل ہوا، تیسرے دن دوبارہ وہی پرانا انداز. دوسری گزارش میری ان کیمرے والوں سے. پہلے دن تو اتنے کیمرے سامنے لگے تھے. میں کیمرے کا عادی ہی نہیں ہوں، کیمرے کا شوقین نہیں ہوں، کیمرے سے بہت زیادہ الرجک ہوں. لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں ہوتی تو میں نے گزارش کی تھی کہ ذرا سا یہ لوگ سائٹ پر ہو جائیں. الحمدللہ اس بات پہ عمل ہوا. اب ایک گزارش ان لوگوں سے، آپ سے نہیں.
وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بہت دور سے میرا شاٹ لیں، کلوز اپ نہ ہو، کیونکہ بعض خواتین کی طرف سے ایک جملہ آیا ہے اور صحیح بھی ہے، میں مانتا ہوں کہ اب تو میرا بڑھاپا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے، میں تو سینے تک پہنچ چکا ہوں، شانے تک۔ مولانا جب کلوز آپ کا ہوتا ہے تو بہت ہی بھیانک چہرہ نظر آتا ہے، وحشت زدہ سا۔ ہمارے بچے تو بعض اوقات دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر۔ تو اس اعتبار سے میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو ڈرنے سے بچائیے، ماؤں کے دلوں کو اطمینان ہو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گھبرا نہیں رہے تصویر دیکھ کر۔ تو جتنا کلوز، جتنا دور والا شاٹ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، بات یہ تھی پچھلے سال کی 4 مجالس کی آخری مجلس میں، شروع مجلس میں ایک بات بیان کی گئی تھی، چوتھی مجلس کے شروع میں، اور آخری مجلس میں ایک بات بیان کی گئی تھی۔ جو آخری مجلس کا آخری حصہ تھا وہ تو ابھی آگے بڑھے گا۔ شروع مجلس میں ایک تاریخ کی چیز آ گئی تھی۔ کسی مومن کا سوال تھا، اور 1 کا سوال نہیں تھا، 2 کا سوال نہیں تھا، 5 کا سوال نہیں تھا، 85 کا سوال تھا، معصومین کی ولادت و شہادت کی تاریخوں کے حوالے سے۔ اچھا، باقی معصومین کی ولادت و شہادت کی تاریخوں میں جو اختلاف ہو تو اسے لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن امام حسن جیسے معصوم کی شہادت کی تاریخ ساری زندگی سنی، ایک نئی تاریخ آ گئی، میں دوہرا نہیں رہا ہوں، یہ بیان ہو چکا۔ اسی طرح سے پہلی مجلس میں نے سرسری طور یہ ذکر کر دیا تھا کہ مثلاً آیت اللہ العظمی آغا علی حسینی سیستانی تقریباً 100 سال کی ان کی عمر۔ تو کسی نے سوال کیا کہ نہیں، ہم نے تو سنا 92 93۔ اب میں ضمناً، یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ یہ ممبر سے بیان کرنے والی چیز، لیکن ضمناً یہ عرض کر دوں کہ پروردگار نے ہمیں جو مراجع دیے، نائب امام دیے، جو اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو اب امام ایسے نہیں ملے جیسے ہمارے پاس نائب امام ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی، اور قرآن کریم کا اعلان بھی ہے، لئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی، میں تو نعمت دے رہا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت بڑھ جائے گی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت عذاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ وہ جب کسی کو شدید کہے، اگر تم نے میری کسی بھی نعمت کا کفران کیا۔ اتنی بڑی نعمت جسے قرآن کریم نے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کے سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اس کا حق ادا نہ کرنے والے آج تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب یہ پورا الگ موضوع ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے مراجع، اللہ نے یہ ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور نعمت بھی اس طرح سے کہ چونکہ چند سالوں سے جو مخالفت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن بہرحال دیندار طبقہ، علماء کا احترام کرنے والا طبقہ، حتیٰ بے دین لوگ بھی علماء کا اور مراجع کا احترام کرتے چلے آئیں۔ تو اب جو ہمارے مراجع ہیں ان کی عمریں آپ دیکھ لیجئے، بہت مختصر۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ایج بیان ہوتی ہے مذہبی شخصیتوں کی، وہ اسلامی حساب سے۔ اب ہم معصومین مثلا پیغمبر کی عمر 63 سال، انگریزی حساب سے نہیں، اسلامی حساب سے۔ 7ویں امام کی عمر 55 سال، انگریزی حساب سے نہیں بلکہ اسلامی حساب سے۔ جب ہم کہتے ہیں بچہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے لڑکا ہو تو وہ اسلامی حساب سے، یہ انگریزی حساب سے نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی تو 9 سال اسلامی حساب سے، یعنی چاند کی تاریخوں سے۔ اگرچہ لڑکے آج کل 15 سال سے بھی کافی پہلے بالغ ہو رہے ہیں، لیکن یہ موضوع ہے نہیں، صرف بتا یہ رہا کہ عمر کا حساب ہمارے یہاں مذہبی شخصیتوں کے حوالے سے عموماً اسلامی حساب سے ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ہمیں آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی جیسا عظیم مرجع ملا، یہ انہی کی تو نصیحت ہے کہ فاطمیہ کو اس طرح مناؤ جیسے عاشورہ مناتے ہو۔ پہلے شہادت کی یہ تاریخیں آتی تھی، ایک مجلس ہوتی، اور وہ ایک مجلس بھی اس طرح کہ بس ایک امام باڑے کے اندر ہو گئی، باہر پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ غم کا ماحول۔ لیکن اب آپ دیکھیے، تو اب نہ صرف یہ کہ ان کی نصیحت تھی، خود اس پہ عمل کیا، خود کس طرح پیدل چل کر اپنے گھر سے معصومہ قم کے حرم تک جاتے تھے۔ اب یہ مرجع اس وقت ان کی عمر ہے 104 سال۔ نجف قم ہی میں دوسرے بڑے مرجع آیت اللہ العظمی آغا شبر زنجانی،
جو مرحوم آغا مرشی کے بعد معصومہ قم کے حرم میں نماز مغربین کی امامت کرتے رہے تھے کووٹ تک. ان کی عمر ہے اس وقت تقریباً 99 اور 100 کے بیچ میں. نجف میں آئی یا تیسرے آیت اللہ العظمی آغا ناصر مکارم شیرازی اس سال 100 سال کے ہونے والے ہیں. نجف میں آئی آیت اللہ العظمی آغا علی حسینی سیستانی. 1448 ہجری میں ولادت ہوئی ہے. یہ 1348 میں ولادت ہے. یہ 1447 چل رہا ہے. 99 سال یعنی 100 سال میں داخل ہو گئے. آیت اللہ العظمی شیخ اسحاق فیاض ان سے چند مہینے چھوٹے ہیں تو وہ بھی تقریباً 98 اور 99 کے بیچ میں. یہ اللہ نے ان کو اتنی طویل عمر عطا کی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے معصومین کے بعد. معصومین سے میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں. اور یہ سارے جن کے میں نے نام لیے یہ وہ ہیں کہ اگر آپ آج بھی جا کے ان سے بات کریں تو اتنا زیادہ ان کا ذہن اس وقت ہوشیار ہے, حافظہ طاقتور ہے, باتیں یاد ہیں, اشتہاد کی صلاحیت ہے کہ حیرت ہوتی کہ ہم اور آپ تو 50 سال میں ڈائمینشیا کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈائمینشیا کے حوالے سے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ ہے جو اکثر گھروں میں حرام کام ہو رہا ہے, لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے, کل پرسوں ہوگا. تو اب گزارش, اچھا اس میں جو 2-3 نام میں نے نہیں لیے مشہور, مثلا رہبر کا نام نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو 90 سے ابھی کم ہیں. میں نے نام ہی وہ لیے ہیں کہ جو 95 کے بھی اوپر جا چکے ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آغا ابوالحسن اصفہانی جیسا عظیم مرجع, بہت عظیم مرجع ہیں یہ, بلکہ انہی کا تو وہ امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے بھی وادی السلام کے قبرستان میں جو مقام امام زمانہ کی ایک زیارت مشہور ہوئی وہ انہی کا واقعہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے تو مقام امام زمانہ کی کوئی تاریخ کسی کتاب میں نہیں ملتی, حتیٰ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں. لیکن ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جہاں جب اس جگہ پہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی, بلکہ ان کا فتویٰ مدائن پاک میں جناب سلمان فارسی کے روضے میں لگا ہوا, نام نہیں لکھا ہے ان کا, یہی لکھا ہے کہ اس وقت کے مرجع وہ آغا ابوالحسن اصفہانی تھے. وہ جو مدائن پاک میں جناب سلمان کے روضے کے برابر حذیفۃ الیمانی کا روضہ, آپ گئے ہیں نا, آپ کا لوگ جا رہے ہیں تو وہاں تصویر بھی لگی ہے. حذیفۃ الیمانی کو قبر سے نکالا گیا تھا 1931-32 جو تھا, کہاں رسول کے زمانے کے وہ صحابی, اور باقاعدہ گارڈ آف آنر دے کر انہیں یہاں لا کے دفن کیا گیا. تو مسئلہ یہی تھا نا, جب وہ خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے, میری میت کو منتقل کرو, تو سوال یہ تھا کہ ایک عام مومن کی قبر کھولنا حرام ہے. تو پیغمبر کے صحابی مرجع وقت سے رجوع کیا گیا, انہوں نے کہا اس حالت میں یہ قبر کھولی جا سکتی ہے. کون مرجع تھے؟ وہ آغا ابوالحسن اصفہانی تھے. اور وہی عظیم مرجع تھے کہ جو نماز مغربین پڑھا رہے ہیں, ان کا اپنا بیٹا حسن اصفہانی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. نماز ختم کرتے ہی مولا کے روضے کے صحن میں اس بچے کو شہید کر دیا گیا آغا ابوالحسن اصفہانی کے ایک فتوے کی وجہ سے. باپ کا فتویٰ تھا, انتقام لیا گیا بیٹے سے. نماز مغربین کے بعد حرم میں یہ آغا ابوالحسن اصفہانی جب ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب ان کی تقلید صحیح نہیں, کیونکہ تقلید کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرجع کی عقل یا حافظہ کمزور ہو جائے تو پھر تقلید اس کی صحیح نہیں ہوتی. اب ان کی تقلید اتنی ایج 80 سال کو میں کہہ رہا ہوں, اس وقت 80 سال اتنی ایج مانی جاتی. اور میں یہ کوئی سینکڑوں سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, 1945 میں ان کا انتقال ہوا. آپ میں سے بہت سو کے باپ نے اور کچھ کے دادا نے ان کی تقلید کی ہوئی, کہا کہ 80 سال کے ہو گئے, اب 80 سال میں تو ان کی تقلید نہیں ہے, تقلید بدلو. اس وقت ایک اور بہت بڑے مرجع تھے آغا بروجردی, ان کا نام میری زبان پہ آیا تو ایک چھوٹا سا ان کا واقعہ ابھی سنیے گا, ابھی لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو کہا گیا کہ اب ان کے بعد آپ سب سے بڑے, ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. کہ ہمارا ایک تصور ہے نا کہ مراجع اپنی تقلید کراتے ہیں, مارکیٹنگ ہوتی ہے, کہ کمرشل بن گیا ہے یہ سارا سلسلہ, ہر ایک چاہتا ہے میرے مقلد زیادہ سے زیادہ. یہاں پورا ایران گیا ان کے پاس کیونکہ وہ قم میں تھے. ایک تو ویسے بھی تھا کہ قم میں ہے تو اچھا ہے ہمارے علاقے میں, انہوں نے کہا قطعاً غلط, حرام ہے, انہی کی تقلید پہ تمہیں باقی رہنا ہے, میری تقلید کرنا تمہارے لیے اس وجہ سے جائز نہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا. ہاں, اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ دوسرے مرجع کا علم پہلے مرجع سے زیادہ ہو گیا تو تقلید بدلو, لیکن علم کا پتہ نہیں چلے, 80 سال کے ہو گئے ہیں تو اب تو اتنا حافظہ بھی نہیں ہوگا
اور اس طرح سے مسائل کو حل بھی نہیں کر سکیں گے، منع کیا. دروازے پہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو واپس کیا. اور یہ آقا بروجردی کا نام آیا نا تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. یہ چھوٹی سی بات اصل موضوع کا کنیکٹ کرنے والا. آقا حسین، آج آپ کو معلوم ہے 3 نومبر ہے. 2 نومبر یاد ہے؟ 2 نومبر 1961 تھی شاید. ڈیٹ تو مجھے پتا ہے 2 نومبر، سن شاید 61 تھا، جب سعودی عرب میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی. اور شاہ عبدالعزیز جس نے یہ خاندان کی حکومت قائم کی تھی، اس کی آخری وصیت تھی کہ میرے بعد میرا بڑا بیٹا حکمران بنے گا، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی. یہ جو ایک وصیت تھی، تو شاہ سعود حکمران بنے. آج 2 نومبر کی تاریخ کو یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا سعودی خاندان میں کہ وہ زندہ تھے لیکن ان کو ہٹا کر شاہ فیصل کو لایا گیا. وہ بہت وجوہات ہیں، لیکن میرا موضوع آج یہ تو نہیں، لیکن تاریخ بھی اتفاقاً دیکھیے یہ آ گئی. یہ شاہ سعود جو عبدالعزیز یعنی اپنے باپ کے بعد بڑا بیٹا ہونے کی بنا پہ پہلا حکمران بنا تھا. اور آج کی تاریخ کو ان کو ہٹا کر، پورے خاندان کے اتفاق سے ان کو ہٹا کر، ایک ایسا فیصلہ تھا، سب متفق تھے، ان کو ہٹا کے شاہ فیصل کو حکمران بنایا گیا. تو یہ اپنے جو 10 سال کا زمانہ تھا اس میں ایران وزٹ پر گئے. جب ایران پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت آقا بروجردی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ شیعت کے سب سے بڑے ہیں. اب یہ بات ہو گئی ہے 50s کی. آقا ابوالحسن اصفہانی کا انتقال ہو گیا، صرف آقا بروجردی واحد مرجع رہ گئے. اور آقا محسن حکیم تھے لیکن آقا بروجردی زیادہ بڑے تھے. ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو تعصب آج کل بڑھ گیا ہے، 40-50 سال پہلے بھی اتنا نہیں تھا. جب آقا محسن حکیم جو ان کے بعد کے مرجع بنے حج کرنا چاہ رہے تھے تو شاہ فیصل نے اپنا خصوصی جہاز بھجوایا تھا، اور آقا محسن حکیم اس جہاز پہ بیٹھ گئے تھے. جہاز ابھی اڑا بھی نہیں تھا کہ ایک دم انہوں نے کہا روک دو، مجھے کہیں سے حکم آیا ہے کہ اس جہاز پہ تم حج نہیں کرو. اور بہت لمبا ایک واقعہ ہے لیکن بہت مختصر. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس حکمران کے جہاز پہ نہیں. جہاز پہ بیٹھ چکے ہیں اور اترے. لیکن جب پہنچے مکے میں تو شاہ فیصل نے ایسا استقبال کیا کہ شاید موجودہ تاریخ کا واحد موقع ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حرم کے اندر نماز مغربین کی جماعت آپ کرائیے. اب وہ پھر وقت کا مسئلہ اور وہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. آج جو وجود برداشت نہیں ہوتا ہے اس وقت باقاعدہ شاہ فیصل کی خصوصی خواہش پر، یہ آقا حکیم تھے، ان سے پہلے شاہ فیصل سے پہلے شاہ سعود ہے، اور آقا حکیم سے پہلے آقا بروجردی. ایک وقار تھا شیعت کا، ایک عزت تھی شیعت کی، ایک خوف تھا شیعت کے علم کا، ایک دباؤ تھا دشمنان اہل بیت پر بھی کہ شیعہ مرجع ہوتا. یہ تو آج ہم ہیں کہ خود اپنے مرجع کے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں یا اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ پہنچے تو تہران پہنچے، شاہ ایران کا زمانہ تھا. کہا کہ میں آقا بروجردی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم یہی. اب وہ شیعہ سنی کی بات نہیں، اس وقت سب سے بڑے عالم یہی. میں ایران آؤں اور ان سے نہ ملوں؟ نہیں ہو سکتا. آقا بروجردی قم میں تھے. ہمارا مرجع قم میں ہوتا ہے، ایران والا اور عراق والا نجف میں. آقا بروجردی کو پیغام گیا حکومت کی جانب سے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو زحمت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آ جائیے تہران، نہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں گے. وہ بادشاہ وقت آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آئے. انہوں نے منع کر دیا کہ اس کو منع کر دو کہ میں اس سے ملاقات کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ بھئی اہل بیت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ دشمن بھی آتے تھے تو ملاقات تو کر لیتے تھے نا. اور شاہ سعود تو ایسا تھا بھی نہیں. جو اس کو ہٹایا گیا تو اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی سخت دشمن اہل بیت وہ ان چیزوں میں تھا ہی نہیں. تو اب ایک اخلاق اسلامی ہوتا ہے نا، ایک آداب اسلامی ہے. آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو نہیں بلایا جا رہا. کہا کہ مجھے پتہ کہ وہ آئے گا قم میں اور مجھ سے ملاقات کرے گا اور چلا جائے گا. وہ معصومہ قم کے روزے پہ حاضری نہیں دے گا کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ سب شرک و بدعت. وہ حاضری نہیں دے گا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نائب امام ہونے کے بعد ایسے آدمی سے ملاقات کروں جو میرے پاس آئے
اور شہزادی کونین کی اس بیٹی کے پاس جس کو فاطمہ نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میری مانند ہے، اس کی زیارت نہ کرے. نہیں چاہیے مجھے ایسی ملاقات، نہیں چاہیے مجھے ایسا حکمران. جب معصومہ قم کا یہ رتبہ ہے تو جو ان کی دادی ہیں فاطمہ زہرا، ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات عام علماء سے لے کے مراجع تک کے بارے میں تصور یہ دیا جاتا کہ شاید وہ ان کی عظمت کو نہیں مانتے، فضائل کو نہیں مانتے، ان کے اسٹیٹس کو نہیں مانتے، اور ہم بہت زیادہ مانتے ہیں، ہم بہت مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور اس طرح سے ثابت کیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کسی کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، جو میرا موضوع نہیں ہے امام زمانہ، لیکن ان کے حالات کا ایک حصہ میرا موضوع ہے، کیونکہ وہ شہزادی کے سیرت سے ملتا. تیسری مجلس کا آخری حصہ وہ ابھی شروع ہوگا، آج کل اسٹارٹ ہوا تھا، آج آگے بڑھے گی بات. آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی کی زمانے کے امام سے ملاقات ہو، کسی سے میری مراد یہ آج کل کے عام سے لوگ نہیں ہیں، مرجع وقت آغا مرشی بہت عظیم، لیکن اب ان کی حالات بتاؤں گا تو اصل موضوع رہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ مجھے حل کرانا. میری دادی سید ہیں، میری دادی ہیں شہزادی کونین. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ جاؤں اور وہاں جا کے زیارت پڑھوں اور گریہ کروں اور زیارت کا ثواب لوں. لیکن اب تو ہر ایک کو پتا ہے شہزادی کہاں دفن ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. جنت البقیع میں قبر ہے. انڈیا پاکستان میں پہلے وہی مشہور تھی، بلکہ جو نوحے بھی پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی بقیہ یا بقیہ کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے وہاں ہوں، اپنے حجرے میں دفن ہے، یہ بھی ایک روایت ہے. اور مراجع کے پاس یہ زیادہ معتبر روایت ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. منبر رسول کے قریب دفن ہے، ایک روایت یہ. مختصر ایک جملہ جو آپ مجلسوں میں آج کل سنتے ہیں کہ مولا نے 40 جگہ پر نشان قبر بنا، شاید اس سے بھی زیادہ. اب دل چاہتا ہے ایک ایسا مرجع جلیل القدر جو خود شہزادی کی اولاد میں ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے صحیح جگہ پتہ چل جائے کہاں پر قبر ہے تو میں جاؤں، زیارت بھی پڑھوں، گریہ بھی کروں، ثواب بھی لوں. تو جواب یہی دیا کہ نہیں، ہمارے ظہور تک تو یہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہیں یہ ثواب لینا ہے تو جاؤ اور جا کر ہماری پھوپھی یعنی ان کی بیٹی معصومہ قم کی قبر کی زیارت کر لو. تمہیں ایسا ہی ثواب و فضیلت ملے گی جیسے شہزادی کونین کی زیارت کا ثواب ہے. معصوم دیکھیے ہمارے پاس ہمارے مذہب میں حفظ مراتب یا پروٹوکول بہت ہیں. معصومہ قم کے اتنے فضائل ہیں، میں اس کو کیا بیان کروں آگے. لیکن بعض اوقات اس طرح تقریر کی جاتی ہے کہ جیسے وہ شہزادی کونین سے بھی افضل ہیں یا ان کے برابر. پروٹوکول اپنی جگہ. جناب عباس کی عظمتوں میں کسی کو شک ہے؟ جن کا لقب ہی باب الائمہ ہے کہ امام تک جانا ان کے ذریعے جاؤ. لیکن اگر کوئی اس طرح سے فضیلت بتائے جیسے ان کا رتبہ کسی امام سے بلند ہے. حضرت ابو طالب کے فضائل میں کسی کو شک، لیکن کوئی اس طرح سے بیان کرے. مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ایک استاد تھے مولانا مرحوم مصطفیٰ جوہر صاحب، بہت مختصر، میں یعنی اتنا کہ میں ان کو اپنا استاد نہیں کہوں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی توہین. ایک دن میں نے دیکھا بہت جلال کی عالم میں تھے. کیوں؟ کہا فلاں صاحب نے مجلس پڑھی ہے، جناب خدیجہ کے فضائل بتائیں. خدیجہ طاہرہ اسلام کی وہ محسنہ کہ پیغمبر اسلام مرتے دم تک خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے رہے. بلکہ پیغمبر کی بیویوں نے ایک فارمولہ ڈھونڈ لیا تھا، ایک اصول بنا لیا تھا کہ اللہ کے رسول بہت ہی نرم ہے. قرآن کہتا ہے کہ بہت نرم ہے. لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول تمہارا دل سخت نہیں ہے، تم بہت نرم ہو مومنین کے لیے. اور انکا لعلی خلق عظیم، تمہارا اخلاق بہترین ہے کافروں کے لیے بھی. لیکن جو نرم آدمی کو جب کبھی غصہ آتا ہے نا، وہ پھر اس کا غصہ بہت ہی سخت ہوتا ہے. ازواج رسول کہتے ہیں کہ رسول کو کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا. آپ 21ویں پارے کی آخری آیت اگر پڑھ سکیں آج اپنے گھر جا کے تو پڑھ لیجئے. 21ویں پارے کی آخری آیت میں ازواج رسول کا وہ واقعہ لکھا ہے کہ جس طرح سب نے مل کر یا اکثریت نے مل کر پیغمبر سے ایک احتجاج کیا. ذرا دیکھ لیجئے گا، منبر سے بیان کرنے کا وقت نہیں.
وہ تو خالی ایک واقعہ ہے جو قرآن میں آ گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کبھی جلال میں آتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی پیغمبر کے سامنے جانے کی. پھر ہمیں ایک فارمولہ پتہ چل گیا کہ پیغمبر کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو, لفظ غصہ اچھا نہیں ہے, جلال, کتنے ہی جلال میں کیوں نہ ہو, خدیجہ کا نام لے لو رسول کے سامنے اور کچھ نہیں کہو, خالی خدیجہ, او ہو لگتا ہے وہ پیغمبر ہے ہی نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور اس طرح مسکرا کے خدیجہ طاہرہ کے فضائل اور احسانات کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن وہ میں اپنے استاد کی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا وہ خدیجہ طاہرہ کے فضائل پڑھے کسی نے, بہت اچھی بات کی. خدیجہ کو چھپایا جاتا تھا لیکن فضائل بیان کرتے کرتے کچھ ایسا تاثر دیا جیسے خدیجہ فاطمہ زہرا سے بھی افضل ہے. فاطمہ اب یہ حفظ مراتب ہے, بہت مشکل سے یہ بات مجھے کہنا ہے, کیونکہ بعض اوقات تاثر یہ بنتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری شخصیتوں کی کوئی اہمیت نہیں. ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے, لیکن 14 معصوم اپنی جگہ, معصومہ قم اپنی جگہ, فاطمہ زہرا فاطمہ, خدیجہ طاہرہ اپنی جگہ, لیکن فاطمہ, حضرت عباس اپنی جگہ, لیکن چوتھے امام, 5ویں امام, 8ویں امام, 9ویں امام وہ بہرحال ان سے زیادہ افضل ہیں. تو یہ بات ضمناً تو آ گئی, لیکن اسی ضمنی بات میں یہ زیارت معصومین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ حکمران وقت خواہش ظاہر کر رہا کا نہیں ملنا, میرے پاس آنا ہے تو وہاں بھی جانا پڑے گا. لیکن ضمنی بات جناب خدیجہ کے حوالے سے آ گئی ہے تو ایک جملہ کہہ دوں اور پھر وہ ایک سوال کا جواب دوں جو میرا موضوع, اور جملہ یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے اتنے احسانات ہیں اور اتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے کہ پیغمبر کا ایک ہی جملہ تھا کہ اے خدیجہ تیرے احسانات کا تو میں کبھی بھی نہ بدلہ دے سکتا ہوں نہ حق ادا کر سکتا ہوں. خدیجہ طاہرہ کے لیے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, اور یہ پیغمبر ہی کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں تو میری بہت شادیاں ہوئی, جنت میں میری بیوی خدیجہ طاہرہ ہوگی. خدیجہ وہ خاتون ہے جو دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی. اصل جملہ اس کے بعد ہے, آخرت میں جنت میں رسول خدا کی بیوی کون ہوگی؟ جناب خدیجہ کا نام ہے, سمجھ میں آتا, مگر دوسرا نام معلوم ہے کس کا ہے؟ جناب آسیہ کا. جناب آسیہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, بلکہ شہزادی کونین کی ولادت کے موقع پر جو 4 عورتیں خدیجہ کی مدد کے لیے آئیں ان میں ایک جناب آسیہ بھی تھی. جناب سارہ, جناب آسیہ, جناب مریم اور جناب موسیٰ کی ماں یا بہن, اختلاف کے روایت کے ساتھ 4 عورتیں جو آئیں آسیہ بھی تھی, اور جناب سارہ ان کو لے کر آئی تھی, کیونکہ ان سب سے زیادہ جناب سارہ پہلے گزری ہیں, افضل ہیں. افضل تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تاریخی ترتیب میں سارہ پہلے. تو کیا کہہ کے آسیہ کا تعارف کرایا تھا؟ کس سے تعارف کرا رہی ہیں؟ خدیجہ سے, کہ ان کو پہچانو, یہ آسیہ ہیں جو جنت میں تیرے ساتھ رسول خدا کی بیوی بننے والی ہیں. اچھا, اب اس جملے کے اندر جو اصل راز چھپا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدیجہ طاہرہ اگر جنت میں رسول کی بیوی بنے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. دنیا میں بھی رسول کی بیوی ہے, آخرت میں بھی رسول کی بیوی, رتبہ ہی ایسا ہے, فضیلت ہی ایسی ہے, قربانیاں ہی ایسی ہیں. تعجب آسیہ پر ہوتا ہے کہ آسیہ کون ہے جو دنیا میں فرعون کی بیوی ہیں. فرعون کون؟ دشمن خدا, اور بدترین دشمن خدا. یہ بدترین میں نے کیوں کہا؟ قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا, شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. فرعون تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا, انا ربکم الاعلی, تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں. جو ہم نماز کے سجدے میں کہتے سبحان رب الاعلی و بحمدہ, تو فرعون خالی شرک نہیں کر رہا ہے, اپنے آپ کو خدا کہہ رہا. اتنا بڑا دشمن خدا, جو اس کی بیوی دنیا میں ہے وہ آخرت میں رسول کی بیوی بن رہی ہے. دشمن خدا کی بیوی حبیب خدا کی بیوی قرار پا رہی. خدیجہ دنیا میں بھی حبیب کی بیوی تھی, آخرت میں بھی حبیب کی بیوی. لیکن آسیہ کی ترقی دیکھیے, اسے کہتے ہیں ترقی, کہ دشمن خدا کی بیوی آخرت میں جا کے حبیب خدا کی بیوی بن رہی. اب اتنا بڑا رتبہ آسیہ کو کیوں ملا؟ جہاں پہ آ جائیے میرا وہ موضوع, کیونکہ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ شہزادی, شوہر, بیوی, گھر کے حالات, گھر کس طرح چلائیں, یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی. لیکن جناب آسیہ دشمن خدا کی بیوی, اور اتنا بڑا دشمن جو خود اپنے آپ کو رب کہے, رب اعلیٰ, وہ ترقی ہوئی کہ حبیب خدا کی بیوی بنی.
مگر قرآن جناب آسیہ کے حوالے سے ایک عجیب بات بیان کر رہا ہے. عجیب تو نہیں ہے. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا اب یہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلسیں ہیں نا, کچھ ہماری عورتوں کو ان کی سیرت بتائیے, کچھ ہماری عورتوں کو ان کی سیرت کے حوالے سے پیغام دیجیے. یہ ایک بہت عجیب بات ہے. جہاں شہزادی کونین کا تذکرہ ہوتا ہے, سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی کی سیرت فقط عورتوں کے لیے. بلکہ میرے ایک بزرگ تھے کراچی میں بھی, انہوں نے کافی مجلسیں پڑھی ہیں اور واقعاً بہت عظیم عالم تھے. نجف میں شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل تھے حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب. اس مجمع میں ان کے کتنے چاہنے والے اور جاننے والے بیٹھے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں کلکتہ میں اشرا پڑھ رہا تھا, تو اب وہاں پہ ایک طریقہ تھا جو کراچی میں بھی ایک زمانے میں جب تک میں تھا رائج تھا. وہ یہ تھا کہ چونکہ خواتین ذاکرات, صحیح ذاکرات, ان کی تعداد بہت کم تھی. ایسی ایسی مجلسیں پڑھنے والے اس زمانے میں ہوتے تھے, ایسے معجزات, ایسے واقعات جن کا نہ سر نہ پے, بجائے معصومین کی شان بیان کرنے کے توہین معصوم بنتی تھی. تو اب ہم جیسے لوگ جو مردوں کی مجلسیں پڑھتے ہیں, ہم سے عورتوں کی مجلسیں بھی پڑھوائی جاتی تھی. بلکہ میں تو مشہور ہی ہو گیا تھا کہ یہ تو بچوں اور عورتوں کے ذاکر ہیں. خیر, تو اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ قم وغیرہ سے پڑھ کے اتنی با صلاحیت خواتین آ گئی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا مجلس, میں نے پہلی مجلس پڑھی, دوسری مجلس پڑھی, تیسری مجلس پڑھی, خواتین. اور کلکتہ میں 40,000 50,000 کا مجمع ایک مجلس میں ہونا کوئی بات نہیں, عام سی چیز. چوتھے دن کسی خاتون کا خط آیا کہ مولانا محترم, ہم صرف شہزادی کو نہیں مانتے, 13 معصومین کو بھی مانتے ہیں, کسی اور معصوم کا بھی تو ذکر کیجئے. تو اب یہ ہے کہ جہاں خواتین کی بات آئی, شہزادی کی سیرت. میرا انداز کہیں نعوذ باللہ توہین آمیز تو نہیں ہو گیا, شہزادی کی سیرت یقیناً, لیکن یہ تصور کہ شہزادی کی سیرت عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. بھئی کل جو بات شروع ہوئی تھی سب عورتوں سے زیادہ مردوں کے لیے, لیکن قرآن کی آیت دیکھ لیجئے. یہ بھی آیت اگر آپ کو موقع ملے تو آج پڑھ لیجئے گا. سورہ تحریم کی آخری 2 آیتیں, بلکہ آخری 3 آیتیں, جہاں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی بیویاں غلط بھی ہوتی ہیں. مثال دی, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی مثال دے رہا ہے. یہ آیت پڑھ رہا ہوں, آیت کہ نبی کی بیوی ہے, فلن یغنیہا شیئا, نبی کی بیوی ہونا ان کے کام نہیں آئے گا, جہنم. اور پھر ایک مثال, دوسری مثال دی کہ اچھی بھی ہوتی ہیں. اب جب اچھی کی بات آئی تو آیت سنی, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ مثال دے رہا ہے مومنوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں, مومنوں کے لیے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. بلکہ قرآن میں جب لفظ آمنو آتا ہے تو پہلے اس میں مرد آتے ہیں. اللہ مردوں کے لیے ایک مثال دے رہا ہے. مثال کا مطلب ایک رول ماڈل, ایک نمونہ عمل دے رہا ہے. کون؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی. آسیہ عورت ہیں, عورتوں کو ان کی سیرت بتانا چاہیے. قرآن نے کہا نہیں, یہ تم نے کہاں سے اصول بنا لیا. عورت ہے لیکن عورت کی سیرت مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل. زہرا خاتون ہے لیکن زہرا کی سیرت فقط عورتوں کے لیے, یہ تم نے کہاں سے اصول بنا لیا. اچھا اب ذرا دیکھیے, جناب آسیہ کی بات آ گئی, جنت میں رسول کی بیوی, اور قرآن کریم آپ کے لیے میرے لیے جو جو ایمان میں ہے ان کو ایک نمونہ عمل بتا رہا ہے, ایک ماڈل بتا رہا ہے, ان کی پیروی کرنا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. یہ ایک اصول آپ کو معلوم ہے نا کہ پورے قرآن میں سوائے جناب مریم کے کسی عورت کا نام نہیں آیا. ایک سے ایک فضیلت والی عورتوں کا ذکر بھی ہوا اور ایک سے ایک شیطانی عورتوں کا ذکر بھی ہوا, نام کسی کا نہیں. نوح کی بیوی کیا نام ہے؟ نہیں. لوط کی بیوی کیا نام ہے؟ نہیں. ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب, نام صرف ایک عورت کا ہے, مریم. تو یہاں بھی جناب آسیہ کا نام نہیں لیا. کہ فرعون کی بیوی, اس کی مثال تمہارے لیے نمونہ. کیا مثال؟ اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, جب وہ کہہ رہی ہیں خدا بندہ مجھے جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس. ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں جنت تو بہت معمولی سی ایک چیز ہے, بازار میں بک رہی ہے, بک بھی نہیں رہی, پڑی ہوئی ہے, فری میں مل رہی ہے. جیسے سبیل کے اوپر پانی مل رہا ہوتا ہے, نیاز مل رہی ہوتی ہے, جنت بھی ایسی, جب چاہیں گے جا کے حاصل کر لیں گے.
آسیہ جیسی خاتون، اور اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے کب یہ کہہ رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے تیرے پاس. کب کہہ رہی ہیں؟ جب فرعون نے ان پہ مظالم شروع کیے، زمین پہ لٹا دیا گیا، ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، غلام کوڑے مار رہے ہیں. کون غلام؟ جب کل تک آسیہ کے سامنے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، آسیہ کے غلام تھے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے جسمانی عذاب، ایک ہوتا ہے بے عزتی والا عذاب، کہ جو میرے سامنے کے غلام و کنیز ہیں، جو میرے پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، آج میرے بدن پہ کوڑے مار رہے ہیں. اور اس وقت کیا کہہ رہی ہیں؟ اے خدا، یہ سارے مظالم برداشت کر رہی ہوں، ایک گھر چاہیے جنت میں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، یہ 9 ربیع الاول عید الزہرا میں یہ جشن پڑھتا ہوں. ابھی بھی میں پڑھ کے آیا ہوں 9 ربیع الاول کا جشن. آپ کو پتا ہے نا، جب میں جشن پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا یہ آپ نے جشن پڑھا ہے کہ کسی کے تیجے اور سوئم کی مجلس پڑھ کے آپ جا رہے ہیں؟ جشن میں جو ایک توقع لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم جیسے بھی کچھ ایسی بات کہیں گے، کیونکہ یہ آیت پڑھ دی تھی میں نے. اور آسیہ کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات دلا. وَعَمَلِهِ، خالی فرعون سے نہیں، جو فرعون کے کرتوت ہیں، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، اس سے بھی نجات دلا. خالی دشمنان اہل بیت پہ لعنت نہیں کرنا ہے اور ان سے نجات نہیں چاہیے، ان کا جو کردار ہے، جو ان کی خرابیاں ہیں، ان سے بھی دوری اختیار کرنا. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی کتنے برے لوگ ہیں جنہوں نے فدق چھین کے شہزادی کو اتنی دیر دربار میں کھڑا کیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم بھی شہزادی کا خمس روک کر وہی گناہ کر رہے ہوگے لیکن اپنی جانب توجہ نہیں. یہ بہت پوری تقریر ہے، لیکن آج کا موضوع نہیں. نجنی من فرعون، خالی فرعون نہیں کہا، وَعَمَلِهِ، اور اس کے اعمال سے بھی نجات دلا. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ کہ اے جناب آسیہ، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو فرعون سے نجات ملے؟ آئیڈیل شوہر تھا فرعون. میں اپنی بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں. آج کل بہت سارے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فضول قسم کے انٹرویو نہیں آتے ہیں. مارننگ شو کے اندر ایک سے ایک بنی سنوری مصنوعی انداز والی عورتیں آ کے بیٹھ جاتی. وہ پوڈ کاسٹ کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک سے ایک آتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا. عورت آتی ہے، اس سے سوالات ہوتے ہیں جب انٹرویو ہوتا ہے. آپ کا بہترین رنگ کون سا ہے؟ مثلاً کہا کہ نیلا رنگ، کیونکہ 1000 روپے کا نوٹ نیلا ہوتا ہے. آپ کا پسندیدہ پھول کون سا ہے؟ کہا گوبھی کا پھول، بہت ڈائٹ میں اور وزن کم کرنے میں بہت کام آتا ہے. ایسے فضول سوال ہوتے ہیں نا. بہترین سواری آپ کی کون سی ہے؟ بہترین کھانا آپ کو کیا پسند ہے؟ بہترین لباس کیا پسند؟ اس میں اگر یہ سوال ہو اور ہوتا، شوہر آپ کو کیسا چاہیے؟ اب وہ منہ بنا کے جو مصنوعی طور پہ وہ عورتیں بولتی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں اپنے بچیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم سے کہا جائے کہ شوہر کون سا بہترین شوہر ہے جو تمہیں چاہیے، تو جتنی چیزیں آپ ایک اچھے شوہر میں ڈھونڈیں گے وہ سب فرعون میں تھیں. فرعون سے زیادہ اچھا شوہر کوئی نہیں تھا. میں کیا چاہیے عورت کو؟ مال، دولت، سہولتیں. فرعون خالی بادشاہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ خدا کہہ رہا اور پوری قوم کا خدا بن کے دکھا رہا. وہ کوئی 1000 2000 5000 ماہانہ تنخواہ پہ کام کرنے والا نہیں ہے. دنیا کے خزانے اس کے پاس، دولت کی کوئی انتہا. فرعون کے محل چھوڑیں، ان کی قبریں جو آج تک بنی ہیں پیرامڈ یا اہرام میں مصر، دنیا دنگ ہے. بہترین محل. عورت کو ایک اچھا مکان چاہیے نا. وہ جو ٹی وی پہ دیکھتی ہے بہت اچھا مکان ہے، اس کا ایک لان بھی ہے، شام کے وقت نوکر ٹرالی پر ناشتے کا سامان یا ہائی ٹی کا سامان لے کے آتا ہے، بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسا چاہیے. فرعون کے پاس تھا بہترین محل، دولت کی انتہا نہیں، زیورات سے لدی بھندی. اچھا، بعض لوگ یہ ساری چیزیں اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، انتہائی بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے بھائی برداشت کر لیتی ہوں اتنی چیزیں جو مل رہی. یہ بھی نہیں تھا. فرعون اپنی بیوی سے دل سے محبت کرتا تھا. جب جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ کسی بچے نے میری داڑھی کو نہیں چھوا ہے، یہ ایک دشمن کا ہاتھ ہے جو میری داڑھی پہ پڑا. ایک بات یاد رکھیے گا جو روایتوں میں بھی آئی اور امام خمینی بھی کثرت سے ایک زمانے میں فرماتے تھے، وہ یہ ہے کہ جتنے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں یا تشیع کے دشمن، یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں،
جہنمی ہیں, راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں, لیکن یہ احمق اور بے وقوف نہیں, دنیا چلا رہے ہیں, نظام چلا رہے ہیں. تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے احمق اور بے وقوف ٹائپ کے لوگ. یہ فرعون پوری دنیا چلا رہا ہے, سمجھدار تھا. الگ بات ہے کہ مولا سے پوچھا گیا, مولا وہ آپ کا دشمن کتنا سمجھدار؟ کہا وہ سمجھدار نہیں ہے, وہ مکار ہے. عقل میں اور مکاری میں فرق کو بس ذہن میں رکھو گے. مومن کے پاس آئے گا تو عقل بن جائے گی, دشمن کے پاس جائے گا مکاری بن جائے گی. لیکن مکاری بھی ایک ہنر ہے. اب یہ کہ فرعون سمجھ گئے, اب موسیٰ کا بچپنا ہے, بہت چھوٹے ہیں, جناب آسیہ نے اپنی گود میں لیا, پال رہی ہیں, شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں, بچے تو ہیں نا, گود میں بیٹھے, سامنے والی چیز پہ ہاتھ ڈال دی. فرعون سامنے, فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال دی. الحمدللہ اب تو مجمع کافی بدل چکا ہے, ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ داڑھی کی بات کریں تو لوگ یہی جملہ کہتے, کیا داڑھی لگا رکھی ہے؟ تو داڑھی تو فرعون کی بھی تھی اور یزید کی بھی تھی. یزید کی داڑھی نہیں تھی, یزید عالم اسلام میں اپنے باپ کے بعد دوسرا آدمی تھا جس نے داڑھی شیو کی. خیر یہ میں پڑھتا ہوں 9 ربیع الاول کو, جب پڑھتا ہوں نا کہ فرعون سے بھی نجات چاہیے, اس کے عمل سے بھی نجات چاہیے, یزید سے بھی نجات چاہیے, یزید کے عمل سے بھی نجات چاہیے. یہ جب پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا جشن تو نہیں لگ رہا, تیجے کی مجلس لگ رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کیا کروں, تیجے کی مجلس میں آپ آئیں گے نہیں, آخر میں آئیں گے تاکہ گھر والے کو شکل دکھائیں, جشن میں آ جائیں گے تو میں اسی میں سناتا ہوں. خیر واپس آ جاؤں. بچہ جو داڑھی پہ ہاتھ ڈال, فرعون کی داڑھی, ایک مرتبہ مکار ہے یعنی ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, کہ یہ بچے کا ہاتھ نہیں, یہ کسی سمجھدار کا ہاتھ ہے جو دشمنی کی نیت سے میری داڑھی پہ ڈالا گیا. پھر ایک واقعے کا ٹکڑا ہے جو بہت اہم کل موضوع بنے گا, وہ ٹکڑا چھوٹا سا ایک جملہ, ٹکڑا بھی نہیں چھوڑ دیا, مگر یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ بچہ میرا دشمن ہے. بھئی جو بچہ ابھی ماں کی گود میں مجھ سے دشمنی ظاہر کر رہا ہے, وہ بڑا ہو کر تو کتنی دشمنی ظاہر کرے گا. پھر بھی فرعون نے چھوڑ دیا, جبکہ وہ حکمران نہیں ہے, اپنے آپ کو اللہ کہنے والا ہے. پہلے زمانے میں تو حکمرانوں کو بھی اختیار ہوتا تھا, کوئی کیس نہیں, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی جج نہیں, جس کو دل چاہا موت کا حکم دیا, ہو گیا. اور فرعون نے تو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے 70,000 بچے قتل کروا بھی دیے تھے. اس کے پاس بچے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں تھا, مگر چھوڑ دیا. یہ کہہ کے بھی چھوڑ دیا کہ دشمن کا ہاتھ ہے. کیوں؟ آسیہ کی محبت. آسیہ نے جناب موسیٰ کو جو تحفظ دیا ہے, پروٹیکشن دیا, اپنا بیٹا بنا کے پالا. تو اب دیکھیے, میں اپنے بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں اور بڑوں سے بھی اور مردوں سے بھی. ایک آئیڈیل شوہر کی تمام خصوصیات فرعون میں جمع. دولت ہے, بہترین مکان ہے, ہر خدمت کے لیے غلام و کنیز ہیں, اور ایک لفظ ہے پنجابی زبان کا, 2-3 لفظ پنجابی زبان کے مجھے بہت پسند ہیں. ویسے تو ہر زبان پسند ہے کہ 2-3 لفظ. ایک چس, یہ لفظ بہت پسند ہے. ایک وہ کہ شوق دا مول نہیں, واقعاً بہت اچھا فلسفہ ہے اس کے اندر. اور ایک یہ کہ ٹھور, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا. اب فرعون کی بیوی, نعوذ باللہ, توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی خدا کی توہین نہیں کر رہا ہوں, یعنی کون ہے آسیہ؟ خدا کی بیوی, مسز اللہ, اللہ تو نہیں, مسز رب, مسز خدا. اس سے بڑا اور کیا ٹھور بنے گی؟ جہاں جائیں گی دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, بہترین مکان بھی ہے, خدمت کے لیے غلام و کنیزیں بھی ہیں, معاشرے کے اندر ایسی ٹھور ہے کہ کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے, اور شوہر محبت بھی کر رہا, ان سب کے ساتھ شوہر محبت بھی کر رہا. اور پھر کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, خدا بندہ مجھے اس فرعون سے نجات دلا دے. ارے اس شوہر کے لیے تو عورتیں مرتی ہیں. شہزادی کا تذکرہ ہے, کوئی توہین آمیز جملہ نہ بن جائے, اپنی عزت و ناموز کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ جملہ آنے والی 2 مجالس میں سے ایک کا موضوع بنے گا. میں جملہ ابھی کہہ دوں کیونکہ کل تو آپ نہیں آئیں گے, آپ سے مطلب کچھ لوگ. اب یہ ٹک ٹاک پہ جو اپنی عزت و ناموز کو داؤ میں لگا دیا جاتا ہے, بس یہ نہیں, ٹک ٹاک میرا موضوع ہے لیکن آج نہیں. ساری چیزیں آسیہ کے پاس,
پھر بھی کہا کہ مجھے اس شوہر سے نجات چاہیے، یعنی نہ دولت والا شوہر چاہیے، نہ شہرت والا چاہیے، نہ طاقت والا چاہیے، نہ دنیا کی سہولتیں دینے والا چاہیے، نہ محبت کرنے والا چاہیے، نہیں چاہیے. مجھے وہ چاہیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، دین خدا پہ چلنے والا ہو. اور خالی زبانی نہیں، زبانی تو ہم میں سے بھی ہر ایک کہتا ہے. وقت جب امتحان کا وقت آتا ہے نا، تب پتا چلتا ہے کہ اس دل سے کہا گیا کہ زبانی تو ہر ایک یہی کہے گا. کتنے میرے پاس کیسز ہیں، کتنے. میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، ممبر پہ کوئی ایسا لفظ نہ ہے، لیکن یہاں پہ میں احتیاط نہیں کر رہا ہوں. لا تعداد کا مطلب ہے گنتی میں بھی نہ ہے. کتنے کیسز انتہائی اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنے والے اور کافی مذہبی چیزوں پہ عمل بھی کرنے والے اور میری مجالس کی تعریف کرنے والے. ہاں یہ ذرا آپ کو عجیب لگے گا کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے. ہاں اب کیا کریں. اور جو موضوعات ہیں ان کی تعریف کرنے والے. لیکن جب کہا جائے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا شادی کے قابل ہے، فلاں بچی ہے، اچھا رشتہ ہے، ہر طرح سے کر لیجیے گا، نہیں مولانا وہ حجاب کرتی ہے، وہ سارا دین، وہ سارا تقوی، وہ ساری تعریفیں، وہ سارے موضوعات، وہ سب ختم ہو گیا. کتنی حجاب کی والی بچیاں صرف اس لیے ان کے رشتے نہیں ہو رہے کہ ان کا حجاب نہیں چاہیے. یہ میں ابو جہل اور ابو لہب، یزید اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں. اس جملے کو ترقی دے دوں، میں یہ سادات گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو خود اولاد فاطمہ ہیں. کہ ٹھیک ہے وہ حجاب بہت اچھا ہے، کوئی اور عورت کرے، باہر نظر آئے، دل کو خوشی ہوتی ہے. دیکھیں جو دیندار لوگ ہیں نا، جب ان کی نگاہ کسی حجاب والی عورت پہ پڑتی ہے ان کا دل خوش ہوتا ہے، واقعاً خوشی ہوتی ہے. لیکن اپنے گھر میں حجاب نہیں چاہیے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اس کو بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. آپ میں سے آدھے گھروں کی یہ کہانی، اس وجہ سے مجبوراً کتنے والدین کو اپنی بچیوں کو حجاب سے روکنا پڑتا. شادی کی بات کر لینا، شوہر کے گھر جانے کے بعد ابھی کتنی بچیوں کو حجاب اتارنا پڑتا جو ہر اعتبار سے ہمارے مقابلے میں کمتر ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی بات کر رہا ہوں. مگر شادی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بے حجاب ہیں، بن ٹھن کے جاتی ہیں. ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا. آپ سمجھانے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، اس میں بےہودگی آ جائے گی. جی وہ فلٹر لگا کے گھومتی ہیں، کہا وہ باڈی فلٹر اور پتہ نہیں چہرے کا فلٹر، ان کی شادیاں ہو جاتی. اور یہ ہر اعتبار سے ایک اچھی بچی، یہ خاندان کو ایسا بنا دے گی، لیکن چونکہ حجاب ہے نہیں چاہیے رشتہ. آسیہ دشمن خدا کی بیوی ہیں، حبیب خدا کی بیوی بنی تو کیوں؟ خالی زبانی باتوں کی وجہ سے نہیں، عمل کر کے دکھایا کہ ساری چیزوں کو ٹھوکر مار دی، اس لیے کہ یہاں سب کچھ ہے، دین نہیں. دولت ہوگی، دولت کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. عزت ہوگی، اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. شہرت ہوگی، گزارا ہو جاتا ہے. دین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مومن مر جانا قبول کرے گا، دین نہیں چھوڑے گا. آسیہ نے قربانی دی، اللہ نے ان کو جنت میں پیغمبر کی بیوی بنائی. اچھا اب یہ بتائیے جنت میں آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے جنت کا؟ کہ جنت جو ہے وہ ایک جیسی ہے پوری؟ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ملتی جس کے سارے مکان ایک جیسے ہوں؟ اچھے علاقے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اچھے سیکٹر بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے قیمتیں کم بھی ہوتی ہیں، زیادہ. جنت بھی ایسی ہے، درجات ہیں. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی بات نہیں ہے، جنت میں اللہ صرف ہمیں دروازے سے داخل ہو کے کونے میں بیٹھنے کی اجازت دے دے، وہی بہت ہے. یہ دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے. جو 50 سال کی زندگی ہے، چھوٹے فلیٹ سے آپ ڈیفنس کے بنگلے کی طرف جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جتنا ہے. یہاں نہیں ہو پاتا 50 سال کی زندگی میں. جنت تو ہمیشہ ہمیشہ رہے نا. جب آپ دیکھیں گے ہمارا فلاں دوست، رشتہ دار، کزن، خاندان والا وہ بہترین مکان میں اور ہمیشہ کے لیے، اس وقت دل کوڑے گا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. اب میں جنت کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، لیکن اتنی سی بات، جنت میں نہ صرف یہ کہ درجات ہیں، بلکہ پہلے اور آخری درجے میں اتنا زیادہ فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ پہلے درجے میں رہنے والا تو سمجھے گا گویا میں جہنم میں رہ رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جیسے کسی کی بہت ہی سلم ایریا میں، اب آپ میں سے اگر کوئی بمبئی کا ہے یا بمبئی جاتا رہتا ہے یا بمبئی کی فلمیں دیکھتا ہے، سلم ایریا کے اندر جو رہتا ہے
اور جو وہ بہترین محلات بکنگم پیلس میں رہتا، کیا دونوں کے مکان کا موازنہ ہو سکتا؟ جنت کے اندر بھی ایسا ہی لگے گا، سب سے بہترین مکان، ہر ایک کو چاہیے جب پتا چلے گا مل بھی سکتا تھا۔ بھئی ایک تو ہے کہ ہم نے دیکھا مثلا شہدائے کربلا کا مکان، ہم نے کہا یہ تو ہم کو مل ہی نہیں سکتا، ہم تو ہیں ہی نہیں ایسے، صحیح بھی۔ ایک مرجے کا مکان دیکھا، چلے شہدائے کربلا تو بہت بڑی چیز، یہ ہم کو تو نہیں مل سکتا، لیکن جب دیکھا اپنے جیسے مومنین، ہمارے ہی دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہی خاندان والے، اس کو وہ مل گیا اور مجھے نہ ملا۔ کیوں بھائی؟ ہم ایک ہی خاندان کے، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی محلے کے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ نمازی تھا، ہم نماز قضا کرتے تھے، وہ حجابی تھا، ہم بغیر حجاب گھومتے تھے مثلا۔ کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ ارے کر سکتے تھے، کیا کیوں نہیں؟ اب جنت میں جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اب میرا سوال یہ کہ جنت میں سب سے بہترین، سب سے عالی شان، سب سے فضیلت والا مکان کس کا ہوگا؟ رسول خدا۔ اس دنیا میں دشمن خدا کے گھر میں رہنے والی آسیہ خالی جنت میں نہیں گئی، جنت کے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے فضیلت والے مکان میں گئی۔ کیوں؟ قربانی دی ہے دین کے لیے، اور خالی قربانی نہیں دی ہے۔ بھئی ہم میں سے بھی مولا کا ایک جملہ ہے نا نہج البلاغہ کے آخر میں، مختصر جملہ ہے، بعض لوگوں کو، یہ میرے الفاظ میرے ہیں، یہ یاد رکھیے، بعض لوگوں کو ان کی مجبوریاں جو ہیں متقی بنا دیتی، وہ متقی ہیں لیکن کیوں ہیں؟ دل سے تقویٰ نہیں ہے، مجبوری۔ ایک اندھا آدمی اگر کہے کہ مجھے شاباش دو، ساری زندگی میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کیا شاباش دیں؟ ہو سکتا ہے تمہارا جذبے کی وجہ سے کہہ بھی دے، لیکن اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ اندھے ہو کے نہیں دیکھا، اصل امتحان ہے آنکھیں ہوتی اور نہ دیکھتے۔ تو اب چلو آنکھیں تو نہیں ہے، کان تو ہے نا، گانے تو سن لیتے ہو۔ کہ ایک گناہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایک گناہ اللہ معاف کر دے گا، ختم ہو گئی بات۔ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مثلا آدمی شراب پیے، سنا آج کل بہت سستی ہو گئی ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں، مجبوری ان کو بنا رہی ہے متقی۔ ان کا دل بھی چاہتا ہے فراڈ و چیٹنگ کا اور وہ لاکھوں کی رشوت لینے کا، لیکن ایسی پوسٹ پر ہی نہیں بیٹھے کہ پیسے مل سکے، ہمارے گھر میں بہت رزق حلال آتا۔ مولا کہتے ہیں بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں اس لیے گناہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو مجبوری والی پرہیزگاری ہے نا، یہ نہیں چلے گی، اس میں نیت کا ثواب مل سکتا، لیکن اصل ہے کہ واقعاً آپ کو مل رہا ہو موقع اور پھر آپ چھوڑ۔ یہ جناب آسیہ کا واقعہ کیوں آیا؟ کیونکہ دو وجوہات۔ نمبر ایک، یہ پیغام دینا تھا کہ شہزادی کونین کی سیرت جو اب کل سے براہ راست شروع ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی شہزادی کے حوالے سے ہیں، لیکن اشارتاً کل براہ راست۔ تو یہ ذہن میں نہ ہے کہ بس شہزادی کی سیرت عورتوں کو سنائیے۔ عورتوں کو کیوں سنائے؟ مردوں کو پہلے سنانا، کیونکہ قرآن نے حضرت آسیہ کی سیرت پہلے مردوں کے سامنے پیش کی۔ اور دوسری بات یہ بتانا کہ اللہ عادل ہے، اگر اتنا ہائی اسٹیٹس کسی خاتون کو دیا تو پہلے یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی اور کیا کچھ نہ ٹھکرایا تب اس منزل پہ پہنچی۔ لیکن ہمارے لیے آسیہ سے زیادہ اہم سیرت سیرت سیدہ، آسیہ سے زیادہ اہم۔ آسیہ خود دین پہ عمل کر رہی ہیں، سیدہ وہ ہیں جو خود دین پہ عمل نہیں کر رہی، جو سیدہ کرتی ہیں وہی دین بن جاتا، اور سیدہ وہ ہیں۔ اب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے، وہی دین بن جاتا، اور سیدہ وہ ہیں۔ اب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے سمجھانے کا، غلط فہمی نہ ہو، لیکن اپنی جگہ حقیقت ہے، لفظ کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، پیغام تو اپنی جگہ۔ سیدہ وہ ہیں کہ جو کائنات کے مددگار و مشکل کشاں، سیدہ ان کی مددگار و مشکل کشاں۔ دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے علی مشکل کشا کو پکارتا، اور علی کو کوئی پریشانی آ جائے تو علی فاطمہ زہرا کو آواز دیتے۔ دو مختصر جملے عرض کر رہا ہوں، اگر میں کوئی ماہر خطیب ہوتا یا اچھی مجلس پڑھنے والا تھا، دو جملے پہ پوری مجلس میں بنا دیتا، لیکن کیا کروں، مجھے وہ ہنر نہیں آتا ہے۔ دو جملے، جب اللہ کا رسول، اب یہ بہت احتیاط والا جملہ،
ساری کوششیں کر کے تھک گیا اور اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا. تو کس نے کامیاب کرایا؟ فاطمہ. اور جو کام مولا نہ کر سکے بعض مصلحتوں کی بنا پہ، وہ کام کس کی وجہ سے ہوا؟ فاطمہ. کیا مطلب ان دو جملوں کا؟ بھائی نجران کے عیسائی آئے نا، اللہ کے رسول ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں نا، سمجھا کے تھکے جا رہے ہیں نا، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں نا، دلیلیں بھی دے رہے ہیں نا، مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں مانا. لیکن جس دن فاطمہ زہرا میدان مباہلہ میں جاتی ہے، آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو کہ پنجتن گئے. جی پنجتن میں 4 تو وہ تھے جو آلریڈی نجران کے عیسائیوں کے سامنے صبح دوپہر شام بیٹھے رہتے تھے. بھئی اللہ کے رسول ہی سے تو نجران کے عیسائیوں نے مناظرہ کیا ہے. اور آج بھی مسجد نبوی میں جائیے، تختی لگی جہاں رسول بیٹھتے ہیں، میرا مولا رسول کے قریب کھڑے ہو کے رسول کا پہرا دیتا ہے. تو ادھر رسول ہیں، ادھر علی ہیں. نجران کے عیسائی رسول کو دیکھ رہے ہیں تو علی کو دیکھ رہے ہیں. اب مجھے ذرا یاد دلائیے کوئی واقعہ ہے تاریخ میں جب رسول مسجد میں بیٹھے ہوں اور گود میں ایک زانوں پہ حسن نہ ہو، دوسرے زانوں پہ حسین نہ ہو؟ مسجد تو مسجد، ممبر پہ بھی جائیں گے تو اسی حالت میں جائیں گے، سجدے میں بھی جائیں گے تو اسی حالت میں جائیں گے. تو اب یہ 5 میں سے 4 تو آلریڈی نہ صرف یہ کہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے آئے، بلکہ کئی دن تک آتے رہے. ان کو دیکھ کے ماننا ہوتا تو مان لیتے. کب مانا نجران کے عیسائیوں نے اسلام کی سچائی کو؟ جب ان کے بیچ میں فاطمہ آئیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فاطمہ کو دیکھا، میں کہہ رہا ہوں خالی وجود فاطمہ اتنا برکت والا ہے کہ جو کام علی اور رسول نہ کر سکے وہ وجود فاطمہ نے کر دیا. رسالت اور امامت مل کے بھی، ہمیں کہنے کا الفاظ میرے ایسے ہیں کہ کہیں توہین نہ ہو رہی ہو، بہت ایسے خالی سیدہ کا وجود سیدہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک طرف سے رسول پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے علی پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے حسن پردہ بچا رہے ہیں، ایک طرف سے حسین پردہ بچا رہے ہیں. بلکہ ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں، دوہرا دوں، اس طرح سے سیدہ کو درمیان میں لے کے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی سامنے سے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عقب سے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی دائیں سے، نہ کوئی بائیں سے، سب سے پردہ بچ رہا ہے. خالی سیدہ کا وجود نہیں. جب سیدہ چل رہی ہیں تو زمین پہ پیر کس طرح پڑ رہے ہوں گے؟ آگے رسول کا پیر ہوگا، اس کے اوپر فاطمہ کا پیر آ رہا ہوگا، اس کے اوپر علی کا پیر آ رہا ہوگا. یہی ترتیب تو چل رہی ہوگی. کہا فاطمہ تو بہت بلند چیز ہے. فاطمہ کے پیر تک کو رسالت نے زمین کے اندر رہنے والوں سے چھپایا، امامت نے آسمان میں رہنے والوں سے چھپایا. لیکن خالی فاطمہ کا آ جانا، اب یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے میرا، خالی فاطمہ کا آ جانا وہ اتنی برکتیں لاتا ہے. اے صاحبان ایمان، کتنے بدقسمت ہو تم لوگ کہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس وجود سیدہ کی برکتوں سے، محروم کر رہے ہو. جملے کا مطلب سمجھیے. اب آپ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، جلدی سے مجھے مسائل پہ آنا. لیکن کتنا بدقسمت ہے مومن کہ جس کو یہ برکت ملے. کیا جملہ تھا میرا؟ سیدہ کو دیکھنا نہیں ہے، خالی سیدہ کا وہاں ہو جانا یہ کافی ہے. آج تک ہمارے یہاں کا دستور تھا کہ لوگ صف عزا پہ آ کے بیٹھتے تھے تاکہ وجود سیدہ کی برکتیں ان کو ملیں. نہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہماری عورتیں ان کو دیکھ رہی ہیں. لیکن اتنا ہے کہ وہ سیدہ ہیں اس مجمع کے اندر، ان کا وجود اتنی برکتیں لے کے آ رہا. نہیں، ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ کر یہ میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ جتنے بھی کیمرے لگے ہیں نا، یہ سب لوگ گھر میں دیکھیں گے نا. جو جہاں سے مجلس شروع کی تھی آخر میں اسی پہ آتا ہوں. آپ کو مجلس مل جائے گی، وجود سیدہ کا فائدہ نہیں ملے گا. گھروں میں بھی ہو سکتا ہے سیدہ ہیں، لیکن جو مجمع عام میں جہاں پہ سارا مجمع سیدہ کے لال کا ماتم کرنے جمع ہوتا ہے، اور آج تو خود سیدہ کا ماتم کرنے.
ڈرائیو ان مجلس گاڑی میں بیٹھ کے سنیں گے. مجبوری ہو تو الگ بات, جگہ بھی ہے لیکن نہیں, اترنے کا دل نہیں چاہ رہا صاحب کا. یہ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے ذہن میں صف ازا کی برکتوں کا کنسپٹ ختم ہو کے رہ گیا. وہی صف ازا کو بھی کوئی عام سیاسی جلسہ سمجھ رہے ہیں کہ جا کے بیٹھ گئے ورنہ ٹی وی پہ لائیو تو آ ہی رہا ہے. میں نے سیاسی جلسہ کہا, کرکٹ کا میچ نہیں کہا, کہ بہرحال اس میں مثال میں بھی مجھے توہین لگ رہی ہے. کیا خالی دیکھ لینا سن لینا کافی, یا ان برکتوں کو حاصل بھی کرنا؟ جتنا جہاں بالکل مجبوری, ایسے لوگ بھی ہیں جو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے, وہ پھر سمجھ میں آتا. ایسے بوڑھے لوگ بھی ہیں, سمجھ میں آتا. کبھی مجمع اتنا زیادہ ہے گاڑی میں بیٹھنا پڑتا ہے, سمجھ میں آتا. لیکن جہاں کوئی مجبوری نہیں, کیونکہ اندازہ نہیں ہے نا کہ کس چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اور جب فاطمہ کے لال کا ماتم اتنی برکتیں لا کے دیتا, تو یاد رکھیے گا فاطمہ کے مصائب پر کسی نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنے خود رسول نے بہائے, جتنے مولا نے بہائے, جتنا حسن نے بہائے, جتنا حسین نے بہائے. فاطمہ کا ماتم کائنات کی تاریخ کا ایسا ماتم. میں ہر سال یہ مصائب پڑھتا ہوں, اس سال میرا ارادہ تھا کہ نہیں پڑھوں گا, لیکن کسی نے خاص کہا کہ مولانا یہ ہم کو سننا, سن لیجیے. فاطمہ نے اتنے مصائب برداشت کیے, لیکن بابا کی وفات بھی فاطمہ کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا. معصوم کی ایک حدیث ہے, خصال میں شیخ صدوق نے لکھی, جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ماتم کرنے والے, رونے والے تو 5 گزرے. البکاؤن, بہت زیادہ ماتم کرنے والے 5. آدم کا ذکر ہے, یعقوب کا ذکر ہے, یوسف کا ذکر ہے. 4تھے نمبر پر اپنی جدہ فاطمہ کا ذکر ہے. 5ویں نمبر پر اپنے دادا سجاد کا ذکر ہے. اب ذرا ایک جملہ سن لیے, یہاں تک تو معصوم نے فرمایا میری دادی, میری جدہ اور میرے دادا, ان سے زیادہ ماتم کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں گزرا. لیکن اس میں بھی ذرا ایک چیز سوچ لیجئے گا, اور وہ یہ ہے کہ چوتھے امام نے 35 سال میں اتنا ماتم کیا, فاطمہ نے صرف 75 دن میں اتنا ماتم کیا. یعنی جو ماتم 35 سال میں کیا گیا, فاطمہ کا ماتم اتنا تھا کہ وہ 75 دن میں فاطمہ نے ماتم کر دیا. صبح روئیں, دوپہر روئیں, شام کو روئیں, روتی رہتی. حتیٰ یہ کہ حکمران کو ڈر لگا کہ ان کے رونے سے مسلمانوں کو حقیقت پتہ نہ چل جائے, تو پابندی لگوا دی نا مولا سے کہہ کر, یا ابوالحسن میں ہمارا ایک پیغام پہنچا دیجئے, یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. یہ مدینے والوں کی شکایت نہیں تھی, یہ اس ماتم کی وجہ سے جو ایک انقلاب آ سکتا. کوئی یہ نہ کہے کہ ماتم سے انقلاب آتا ہے. جی ہاں, چلیں زندان شام میں زینب اور سکینہ کے ماتم کو دیکھ لیں. ماتم نے ہی انقلاب بپا کیا نا, یہ زینب کا ماتم, یہ سکینہ, تو یہ تو ان سے افضل ہیں. پھر کہہ دوں زینب اور سکینہ سے افضل ہے فاطمہ, ان کا ماتم گھبرا گئی حکومت. مولا کا کام تھا پیغام پہنچانا, پیغام پہنچا دیا. شہزادی نے زندگی میں کبھی کوئی خواہش علی سے نہیں کی, صرف 2 خواہشیں کی. پہلی والی فضائل میں آئے گی کل, دوسری والی مصائب. پہلی خواہش کل سنیے گا, بہت اہم ہے, گرچہ آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے. اور دوسری خواہش, اے ابوالحسن اب مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں روزانہ صبح کو مدینے سے نکل جاؤں, سارا دن گھر کے باہر رہوں, ماتم کروں اور آ جاؤں. گرچہ فاطمہ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہماری عورتوں کو ایک شرعی مسئلہ بتانا تھا, شوہر کی اجازت. اب روزانہ فاطمہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتی ہے, جنت البقیع کے پیچھے جا کے ایک کھجور کا درخت ہے, اس کے نیچے بیٹھ کے ماتم کرتی. حسن ماں کے ساتھ چلتے ہیں, حسین ماں کے ساتھ چلتے ہیں. حسن خود چل رہے ہیں, حسین ماں کا بازو تھام کے چل رہے ہیں. اور حسن نے ماں کا بازو اس لیے نہیں تھاما کہ ماں کا ہاتھ خالی نہیں تھا, ماں کے ہاتھ میں عصا. فاطمہ عصا کا سہارا لیتی ہیں, حسین کا بازو پکڑتی ہیں, بقی کے پیچھے جا کے ماتم کرتی ہیں سارا دن. شام کو واپس آ جاتی ہیں, مگر ایک دن جب واپس آئیں
اچھا، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہوں گی اور سینکڑوں مجلسوں میں شرکت کی ہوگی. نہ ایسی مجلس سنی ہوگی نہ شرکت کی ہوگی جہاں مجلس پڑھنے والی ایک معصومہ ہے اور مجلس سننے والے جو لوگ ہیں صرف دو ہیں، دونوں معصوم. معصومہ مجلس پڑھے، معصوم مجلس سنے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ شہزادی مجلس میں کیا بیان کرتی تھی. اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو پڑھتی ہوں گی. صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیا بابا، آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ دن پہ پڑتی تو رات بن جاتی. اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ واپس آ جاتی. ایک دن جو شام کو آئیں تو مولا نے دیکھا کہ شہزادی کا سارا چہرہ جھلسا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے. حلال مشکلات نے اپنی بیوی کی مشکل دیکھی، گھبرا کے کہا بنت رسول یہ کیا ہوا؟ کہا ظالموں نے وہ درخت ہی کاٹ کے پھینک دیا جس کے نیچے میں بیٹھ کے ماتم کرتی تھی. آج سارا دن میں نے تپتی زمین پر جلتے سورج کے نیچے بیٹھ کے ماتم کیا. دیکھیں یہی سیرتیں ہیں نا جو آگے والوں کے لیے نمونہ عمل بنتی. آج فاطمہ نے سارا دن ایسا ماتم کیا، کل آنے والے کل میں حسین کی رباب اسی طرح سے جلتے سورج کے نیچے ماتم کرے. لیکن فاطمہ اے ابو الحسن، اگر ہو سکے تو میرے لیے ماتم کی خاطر ایک جگہ بنا دے. مولا نے سلمان کو لیا، جنت البقیع کے پیچھے گئے، چھوٹا سا کمرہ بنایا. دنیا کا یہ پہلا امام باڑہ ہے، یعنی ایسی جگہ جو صرف ماتم کے لیے بنائی گئی. اب یہاں تک کی روایت تو سیدھی سادی مصائب والی ہے، لیکن اس میں کوئی زیادہ غور کی ضرورت نہیں. جملہ صرف ایک ہے غور والا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ روزانہ فاطمہ عصا تھام کے جاتی ہیں اور شام کو عصا تھام کے آتی ہے. عصا تو بڑھاپے کی نشانی، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تب عصا ہاتھ میں لیتا ہے نا. اگر مستحبات کی بھی بات کریں تو 40 سال کی عمر کے بعد نا، اے مورخ اسلام یہ بتا دے رسول کی بیٹی کی عمر کیا تھی کہ عصا ہاتھ میں لیتی؟ 70 سال؟ اپنی ماں کی طرح سے 65 سال؟ یا شہرت کو چھوڑے 53 سال جو اصلی روایت ہے؟ کیا عمر تھی؟ مورخ کہتا ہے فاطمہ صرف 18 سال کی. 18 سال عین عالم شباب و جوانی. ارے فاطمہ 18 سال میں اتنی بوڑھی ہو گئیں کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی. لیکن اہل بیت کے مصائب بھی عجیب ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی تو اسی گھر میں ملے گی. تو کیا آپ نے جوانی میں کسی اور کو بھی بوڑھا ہوتے دیکھا؟ یہ ہمیں فاطمہ نظر آئی جو 18 سال میں اتنی بوڑھی ہو گئی، یا ہمیں وہ قافلہ نظر آیا جو شام سے رہائی پا کے مدینے آ رہا، اور چچا محمد حنفیہ جوان بھتیجے کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ پرسہ دے. جوان بھتیجا 24 سال کا سجاد تو نظر نہ آیا، ایک 70 سال کا بوڑھا نظر آ گیا. سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی ہوئی. اب یہ چچا پورے خاندان کو جانتا، حیران ہو کے سوچ رہا ہے میرے خاندان میں اتنا بوڑھا اور کون؟ قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، کیا تو نے کہیں میرے جوان بھتیجے سجاد کو دیکھا؟ اور وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین. محمد حنفیہ نے گھبرا کے ایک سوال کیا، اور یہ سوال میں بھی کروں گا. محمد حنفیہ نے سجاد سے سوال کیا اور میں سوال کروں گا شہزادی سے. شہزادی آپ جوانی میں اتنا بوڑھی کیوں ہو گئی ہیں؟ تو شہزادی کا جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، میری کمر کے کوڑے کو سوچو، میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سوچو، میرے محسن کے لاشے کو سوچو. سارے مصائب بتائیں گی نا جس نے بوڑھا کر دیا. سجاد نے کچھ نہیں کہا. چچا نے پوچھا بیٹا تو اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ صرف ایک لفظ کہا، الشام الشام الشام. چچا یہ بازار شام کے مصائب تھے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا. اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. دعا سے پہلے
مولا سجاد کے جملے کے حوالے سے تقریر کے آخری حصے کو ایک اور اینگل سے واضح کر دوں. صف عزا پر خالی فاطمہ نہیں آتی ہیں، مولا سجاد بھی آتا ہے. دادی اور بھتیجا دونوں آتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. خدا بندہ مومنین کے اس گریے کا واسطہ، اور مجھے یقین ہے کہ مومنات اس سے زیادہ گریہ کر رہی ہوں گی. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. اگر کوئی غم دے جو تو نے دیا ہوا ہے، اسی غم پہ ہمیں مرتے دم تک رکھ. غم حسین پر ہی ہم مرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو ان مجالس کے اسپانسر ہیں، اعلی علین، ان کے مرحومین کو اعلی علین بلند درجات عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو حاجت مند اور پریشان حال اس صف عزا پہ بیٹھا ہے، حلال مشکلات، علی کی مشکل دور کرنے والی فاطمہ کا واسطہ، ان کی مشکلات کو دور فرما. اور خدا بندہ دنیا بھر میں مظلوم صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے خداداد پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس میں رہنے والوں کو امن و امان اور استحکام عطا فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما.